اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی دیکھنے سننے والے میرے دوست ہیں سب کو السلام علیکم۔ لاسٹ منتھ میری طبیعت بہت زیادہ جو ہے وہ خراب رہی ہے، اور آپ لوگوں میں سے بہت سے دوست کال بھی کرتے رہے ہیں۔ کچھ سے میں بات کر سکا، کچھ سے نہیں کر سکا، تو ابھی میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے گھر میں جا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں نے کہا آپ تمام دوستوں بھائیوں کا، جنہوں نے ہر طرح سے میرے ساتھ جو ہے وہ سپورٹ کی ہے، مدد کی ہے، اور گائے بگائے جو ہے وہ میری صحت کے بارے میں کال کر کے بھی پوچھتے رہے ہیں، پتہ کرتے رہے ہیں اور پریشان رہے ہیں۔ میری فیملی کے لوگ جو پاکستان میں ہیں، وہ دوست میرے پاکستان کے اندر اور دنیا میں جہاں جہاں سے بھی، انہوں نے مجھ سے رابطے کی کوشش کی ہے۔ کچھ سے میں بات کر سکا، کچھ سے نہیں کر سکا، تو ان سب کے لیے یہی کہوں گا کہ میں تو کوئی اجر یا کوئی ایسا ریوارڈ یا کوئی چیز آپ لوگوں کو نہیں دے سکتا، لیکن اس پروردگار سے یہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو اس کا اچھا پھل دے، اچھا اجر دے، جو بھی آپ لوگوں نے کیا میرے لیے۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہی شاید میں آج اسپتال سے باہر نکلا ہوں، اور اللہ پاک نے مجھے صحت دی ہے، اس نے کرم کیا ہے کہ آج میں دوبارہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ ہوں۔ تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں، سب لوگوں کا۔ اور آپ لوگوں نے اس چیز کا پلیز برا نہیں منانا، خفا نہیں ہونا کہ میں بعض لوگوں کی کالز اٹینڈ نہیں کر سکا، بات نہیں کر سکا۔ ہاسپٹلس کے اندر میں بات نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ فل ٹائم جتنا بھی ٹائم میں نے گزارا ہے وہ آکسیجن پر تھا میں، اور لاسٹ ویک سے ابھی گھر پہ ہوں۔ الحمدللہ بہت بہتری ہے، بہت بہتر ہوں میں، صرف تھوڑا مجھے چلنے پھرنے میں مشکل ہوتی ہے، اور اللہ کا فضل رہا اگر، انشاءاللہ یہ بھی میں جلدی ریکور کروں گا۔ تو آپ لوگوں کی دعاؤں کی مجھے ضرورت ہے، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ابھی عمرے کے لیے جا رہا ہوں، تو اللہ پاک آپ سب کی، جنہوں نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہر طرح سے مجھے سپورٹ کی، مدد کی، ایموشنلی میرے ساتھ کھڑے رہے، جو ایک ول پاور ہے انسان کی، اس کو بڑھانے میں جو آپ لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اس کے لیے میں آپ لوگوں کو بہت مشکور ہوں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے میری توقعات سے بھی بڑھ کر جو مجھے سپورٹ کیا، میں اس میں سردار فیاض کا بہت مشکور ہوں، کہ وہ بندہ جس طرح اس کو پتہ چلا پہلے دن سے ابھی تک، وہ آج میرے ساتھ عمرے پہ جا رہا ہے، وہ میرے ساتھ ہے پہلے دن سے۔ ممتاز دمام سے ادھر آیا، اس کا اللہ پاک اس کو اجر دے۔ سردار طارق ادھر آیا، اللہ اس کو اجر دے۔ اور میرا کولیگ، میرا دوست، کلاس فیلو حماد اکرم، وہ بیچارہ ہاسپٹل کے ہی چکر لگاتا رہا ادھر سے، اپنی اس کی جاب رابق میں تھی، اور مطلب جس سے جتنا بھی بن پڑا، آپ لوگوں نے بہت سپورٹ کی ہے مجھے، اور اللہ پاک اس کا آپ لوگوں کو اجر دے۔ میں کچھ نہیں دے سکتا کسی کو، اور آپ لوگ میری صحت کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے کمپلیٹ جو ہے وہ صحیح صحت عطا فرمائے، اور جس قسم کی کنڈیشن سے میں واپس آیا ہوں وہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اتنا احسان کیا ہے۔ اور میں نے جنوری 2020 میں
میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جب کورونا سٹارٹ ہوا تھا. میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ احتیاط کریں اور اس سے بچیں، اس کو گپ شپ یا مذاق نہ سمجھیں. فرام دیٹ مومنٹ میں ہمیشہ یہ کوشش میں رہا ہوں کہ احتیاط کروں یا اس کو. اور جو بھی سمٹمز بتائے جاتے تھے کہ اس کے یہ سمٹمز ہیں، ان سمٹمز میں سے مجھے ایک سمٹمز بھی نہیں ہوا. نہ مجھے بخار، نہ گلا خراب، نہ کوئی اور مجھے تکلیف ہوئی. 2 دن پہلے ہاسپٹل جانے سے پہلے میرا تھوڑا سا گلا خراب ہوا. وہ بھی میں عموماً موسٹلی جب ٹھنڈا پانی پی لیتا ہوں تو میرا گلا خراب ہو جاتا ہے. تو مجھے یہ لگا کہ میں نے کہیں سائڈ پہ ٹھنڈا پانی پیا ہے جس کی وجہ سے میرا گلا خراب ہوا ہے. تو کوئی میری زبان کا ٹیسٹ، کوئی ایسا کچھ بھی سمٹم نہیں ہوا. مجھے صرف شارٹنیس آف بریتھ ہوا اور میں ہاسپٹل کی طرف بھاگا چیک اپ کے لیے. باقی مجھے کوئی سمٹم نہیں ہوا. تو آپ لوگوں سے بھی یہی میں گزارش کرتا ہوں. ابھی بھی بہت سارے میرے دوست بھائی عزیز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے. میں ہاسپٹل میں رہا ہوں، لوگوں کو اس طرح میں نے تڑپتے دیکھا جس طرح مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیں، وہ تڑپ رہی ہے. تو سب سے زیادہ یہ لنگس پہ افیکٹ کرتا ہے. آپ لوگ جو ہے وہ لنگز جو ہے وہ اپنے مطلب ان کو بچائیں، یہ ماسک آپ یوز کریں اور ان پیچیدگیوں سے آپ لوگ بچیں. اور جس کسی کو مطلب یہ ایک چیز ہو گئی ہے اگر، وہ بیچارہ تو آپ خود ہی سمجھ جائے گا میری طرح. مجھے تو پہلے بھی اس کے چیزوں کا پتہ تھا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اس چیز نے ہونا تھا. اب کیسے، کہاں سے، کب، میری احتیاط کرنے کے باوجود بھی اگر یہ مجھے لگ سکتا ہے تو یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے. آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ سمٹمز وغیرہ اس کے بعض لوگوں کو آ رہے ہیں، بعض کو نہیں آ رہے. تو کچھ بھی ہے، چھوٹی یا موٹی پرابلم ہو. میں سعودی میں تھا، لوگ کہتے تھے ادھر بندے کو اٹھا کے مار دیتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. مجھے ہاسپٹل جانے سے پہلے ایسا فیل ہوا کہ میں نہ جاؤں، لیکن مجھے تکلیف چونکہ زیادہ تھی، میں سانس نہیں لے پا رہا تھا. تو میں ہاسپٹل کی طرف چلا گیا. ہاسپٹل میں جب گیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک آدمی جب ہاسپٹل میں جاتا ہے تو اس پہ کیا گزرتی ہے یا کیا. مجھے تو صرف اتنا پتہ ہے کہ میں جب اپنے گھر کی سیڑھیاں اتر رہا تھا مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں ابھی گر جاؤں گا. بہرحال میں کسی طرح گاڑی میں پہنچا. 8-10 منٹ میں ویسے بیٹھا رہا گاڑی میں کہ میری سانس کسی طرح بحال ہو. گاڑی مجھ سے نہیں ڈرائیو ہو سکی، 5 منٹ کی ڈرائیو تھی. بہرحال کسی طرح میں گاڑی کو لے کے ریسیپشن کے بالکل ایگزیکٹ سامنے جیسے بھی مجھ سے گاڑی پارک ہوئی لگا دی ادھر. اب میں سوچ رہا تھا کہ کوئی آدمی مجھے یہاں سے ہاسپٹل کے اندر لے کے جائے، لیکن کوئی نہیں تھا. 5-10 منٹ کے بعد میں ریسیپشن پہ پہنچ گیا اور اس کے بعد جب خود کو میں نے دیکھا تو میں ICU میں تھا. اور آپ سوچیں ایک آدمی جو صحیح سلامت مطلب اپنے گھر کے کپڑوں میں آتا ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے جسم کے اوپر جو ہے وہ ہاسپٹل کا لباس ہے، آپ نے کچھ پہنا ہوا نہیں ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ سٹاف کھڑا ہے، انجیکشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں، ڈرپ نظر آ رہی ہے. اس وقت انسان کی کیا کنڈیشن ہوتی ہوگی، انسان کیسا فیل کرتا ہوگا وہاں پہ. تو یہ بڑا ایک ٹف ٹائم ہوتا ہے، ایک مشکل وقت ہوتا ہے. تو اللہ پاک سے ہمیشہ میں پہلے بھی جب میں ٹھیک ہوں ویسے بھی ایک دعا کرتے ہیں کہ بھائی کسی کی محتاجگی لاچارگی نہیں دینی ہے. تو خود کو اس حالت میں دیکھ کے میں تھوڑا سا پریشان ہوا ہوں، ٹینس ہوا ہوں. تو آہستہ آہستہ جب سٹاف اتنا اچھا، ڈاکٹر اتنے اچھے، ان لوگوں نے مجھے جتنا سپورٹ کیا، میں تو انہیں یہی کہوں گا کہ وہ میرے لیے پروردگار نے کوئی فرشتے بھیجے ہیں. انہوں نے اتنا میرا خیال رکھا، میرا ٹریٹمنٹ ایسا کیا
کہ اللہ پاک نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے۔ تو آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ جتنا ممکن ہو سکتا ہے آپ لوگ اپنے آپ کو جن چیزوں سے آپ بچائیں، اور اپنے بچوں کو آپ لوگ سیف رکھیں، اور ان کو یہ نہیں بتائیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ آپ بتائیں ان کو اس کے جو اس کی پرابلمز ہیں جو بھی ہیں۔ آپ یقین مانیں میں ہاسپٹل میں 20-22 دن رہا ہوں، اور فل ٹائم مجھے آکسیجن انہوں نے پرووائڈ کی ہے۔ وداؤٹ آکسیجن نہ میں چل سکتا تھا، ایون کہ واش روم میں جاتا تو میں آکسیجن کے ساتھ جاتا تھا، چھوٹا سلنڈر لے کے، اور بہت یعنی کہ ایک تکلیف دہ عمل ہے یہ سب چیزیں جو ہیں۔ تو اس کے لیے آپ لوگ جتنے بھی پریکاشنری میئرز آپ لوگ لے سکتے ہیں وہ لوگ آپ لیں، اور اس چیز کو آپ اتنا ایزی نہ لیں۔ سٹل ابھی تک میں اس چیز سے باہر نہیں نکل پا رہا ہوں، جو مطلب میرے ساتھ جو چیزیں ہوئی ہیں۔ میں آپ کو اپنے بازو نہیں دکھا سکتا تھا، جتنے مجھے انجیکشنز لگے ہیں، جتنی میں نے میڈیسنز لی ہیں، اور مطلب میں اگر اپنا وزن کروں تو میں بھی کہ 20-25 kg لازمی کم ہے۔ تو یہ انسان کو مطلب کس طرح ایک ختم کرنے والی ایک چیز ہے۔ تو اللہ پاک سے یہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ پاک جتنے بھی بنی نوع انسان ہیں اس دنیا میں، چاہے کسی بھی مذہب سے، دھرم سے، کسی سے بھی ہیں۔ میرے بہت سارے دوست انڈیا سے مجھے کال کرتے رہے، دبئی سے کرتے رہے، جہاں جہاں جاننے والے ہیں انہوں نے میرا پوچھا، پتہ کیا، اور سوشل میڈیا پہ وہ میرے ساتھ ٹچ رہے۔ اللہ پاک ان کو بھی اجر دے، ان کو صحت دے، ان کی مشکلات میں کمی کرے۔ تو جو بھی لوگ ہیں، دعا یہی ہے رب سے کہ اللہ پاک کسی کو کچھ بھی نہ کرے، اور صحت عطا کرے اللہ پاک سب کو۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ابھی تک میں اس چیز سے باہر نہیں نکل پا رہا۔ ابھی بھی مجھے مطلب میری آپ بات چیت سے بھی دیکھیں، سانس لینے میں مجھے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، چلنے پھرنے میں تھوڑی سی مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ چیزیں کتنا ٹائم لیتی ہے میں بھی نہیں جانتا، لیکن میری ایک اپنی ایک ول پاور ہے، ایک اپنی میری اسٹرگل ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا انشاءاللہ ممکن ہو میں اس چیز کو دوبارہ ان لائن لے کے آؤں، کور کروں اس کو۔ تو آپ لوگوں نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ میں پروردگار کے سامنے جانے سے پہلے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا کہ اللہ پاک جو اور جس نے میرے لیے دعائیں کی ہیں، مجھے اس ایک نئی زندگی کی طرف لے کے آئے ہیں، ان سب کو اللہ پاک اس کا اجر دے۔ خدا پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کی جو ہے وہ مشکلات کو آسان کرے، اور ابھی بھی مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور اپنی جب بھی آپ دعا کریں ہر نماز کے بعد آپ نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔